صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن
يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ اصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ غیر کا کیا
حبیب اللہ میرے محمد عزیز ترے میرے محمد عزیز ترے میرے محمد عزیز ترے میرے محمد عزیز ترے سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کی لیک گئے کیا خبر کتنے تارے کی لیک گئے پڑھنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی عظیم ترے میرے محمد 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 عظیم ترے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولو میرے محمد عظیم ترے میرے محمد عظیم ترے بولو میرے محمد عظیم ترے میرے محمد عظیم ترے میرے محمد عظیم ترے غزوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے محمد عظیم ترے میرے محمد عظیم ترے میرے محمد عظیم ترے میرے محمد عظیم ترے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا. آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کیجئے کہ ہم اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے. جو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان اس پر عمل کی کوشش کریں گے. ممکن ہوا تو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. دوران بیان ایک دوسرے سے گفتگو،
کرنے سے یا اشارے وغیرہ کرنے سے توجہ تقسیم ہوگی، جہاں آپ کی اپنی توجہ تقسیم ہوگی دوسروں کی بھی توجہ تقسیم ہو سکتی ہے. تو جو حاضرین ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں شریک ہیں ہفتہ وار اجتماع میں، یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کوئی بھی ایسا فعل، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ جنات کا بادشاہ، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی مدظ اللہ العالی نے تصنیف فرمایا ہے. اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی یہ فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ روانہ کر دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قافلہ اصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام عرب کے جو کافر ہیں ان کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکے سے باہر نکل کر مقام بلدح میں پڑاؤ ڈال دیا. جب نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا، یعنی جو مین راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. یہاں پانی کی بہت کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں میں خشک ہو گیا. جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیاس سے بے تاب ہونے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑے برتن میں، ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا غسالہ یعنی وضو کا پانی اور اپنا ایک تیر ڈالا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہوتے رہے. مقام حدیبیہ میں پہنچ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ کفار تو جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور ادھر یہ حال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب احرام باندھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کے لیے، صلح کی گفتگو کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ کسی کو مکے بھیجا جائے. چنانچہ اس کام کے لیے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا، لیکن
بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پاک پر مکے کے لیے روانہ ہوئے اور کفار قریش کو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام پہنچایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ معزز تھے اور ان کے خاندان کے لوگ بھی مکے میں موجود تھے. اس لیے کفار قریش نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی گزند نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف بھی کر لیں اور صفا و مروہ کی سعی بھی کر لیں، آپ اپنا عمرہ ادا کر لیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی ہرگز کعبے کے قریب نہیں آنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عشق رسول دیکھیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لیے کبھی ہرگز اکیلے عمرہ نہیں ادا کر سکتا. اس پر بات کچھ بڑھ گئی اور کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ہی روک لیا. ادھر حدیبیہ میں یہ افواہ پھیلی، یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے. یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جان نثار رہو گے. تمام صحابہ نے نہایت ہی ولولہ اور جوش و خروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی. یہی وہ بیعت ہے جسے تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بیعت رضوان، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر، اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں سورہ فتحہ میں فرمایا ہے. چنانچہ سورہ فتحہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اسی سورہ فتحہ میں آگے آیت نمبر 18 میں ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. بیعت رضوان جو اس کا نام دیا گیا، اس کی وجہ بھی مفسرین کرام نے یہی تحریر فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی بیعت رضوان میں جتنے شریک تھے سب کے لیے رضا کا مژدہ سنا دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جو بیعت رضوان میں شریک تھے، جنہوں نے وہ بیعت کی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں نور العرفان میں اس بیعت سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ بیعت رضوان والے سارے مخلص مومن ہیں کہ رب عز و جل نے انہیں بلا تخصیص مومن فرمایا. دوسرا یہ کہ ان سے رب عز و جل راضی ہو چکا، اور تیسرا یہ کہ اس رضا کا سبب یہ بیعت ہے. یہ جو بیعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی صحابہ سے، اس سبب سے ان تمام مومنین سے اللہ تعالی راضی ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پر یہ بہت مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، صلح حدیبیہ کے نام سے.
اس مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ افواہ مشہور ہوئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، بعد میں آ گئی صحیح خبر کہ یہ شہادت کی خبر غلط تھی، لیکن ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ یعنی حقیقت سے مطلع تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی، اور جو جو بیعت میں شامل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے رضا کا مجزہ سنایا۔ مفسرین کرام نے اس واقعے سے اور ان آیات سے بیعت کا استدلال کیا ہے۔ بیعت جیسے ہم پیران عظام سے، مشائخ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے، کسی ولی کامل سے، پیر کامل سے مرید ہوتے ہیں، تو مفسرین کرام ان آیات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بیعت کا ثبوت ہے۔ مزید قرآن پاک میں 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا۔ یہ آیت نمبر ہے 12 سورہ ممتحنہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ تعالی کا کچھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ تعالی سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو مشائخ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، کیونکہ یہ مومنہ عورتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اس کی بیعت کرتی تھیں۔ یہی جو اس آیت میں تذکرہ ہے جس بیعت کا، اور اس میں جس طرح چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، مفتی صاحب فرماتے ہیں مشائخ کی بیعت کا منشا بھی یہی ہے۔ جب کوئی شیخ، کوئی پیر کامل، اللہ تعالیٰ کا ولی کسی کو مرید کرتا ہے تو اسی طرح اس سے عہد لیتا ہے، گناہوں سے بچنے کا عہد لیتا ہے، نیک اعمال پر کاربند رہنے کا عہد لیتا ہے، توبہ کرواتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مشائخ کی بیعت بھی یہی ہے۔ مزید آپ نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا بیعت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے بیعت اسلام جو سلطان اسلام لیتا ہے، ایک ہے بیعت خلافت، ایک ہے بیعت تقوی، اور ایک ہے بیعت توبہ۔ اور مشائخ کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے، کسی پیر کامل کے ہاتھ پر انسان بیعت کرتا ہے، مسلمان کسی پیر سے مرید ہوتا ہے، یہ بیعت توبہ یا بیعت تقوی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مزید کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کرام رحمہم اللہ کا سایہ عطا فرمایا۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اس کے نیک بندے، برگزیدہ بندے ہیں، ایسے بندے ہیں جو مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات شیطان اس طرح کے وسوسے دلاتا ہے کہ یہ جو بیعت کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ بیعت کیوں کی جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان سے سوال ہوا اسی طرح کا کہ یہ جو بیعت لی جاتی ہے، کوئی پیر یعنی کوئی شخص کسی پیر سے بیعت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، یہ فتاوی رضویہ کی مخرجہ اس کی جلد نمبر 26 کے صفحہ نمبر 576 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت بے شک سنت محبوبہ ہے۔ امام اجل شیخ شیوخ شہاب الحق والدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوارف، آپ کی کتاب ہے عوارف المعارف،
عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، آپ نے اسی آیت کا حوالہ دیا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں تک فرمایا گیا ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مزید بیعت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالے نقاء الصلافہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں شریعت، طریقت اور حقیقت سب کچھ ہے، ان میں سب سے زیادہ ظاہر و آسان شریعت کے مسائل ہیں۔ ان آسان مسائل کا حال یہ ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین ان کی تشریح نہ فرماتے تو علماء کچھ نہ سمجھتے، اور علماء کرام ائمہ مجتہدین کے اقوال کی تشریح نہ کرتے تو عوام ائمہ کے ارشادات سمجھنے سے عاجز رہتے۔ اور اب بھی اگر اہل علم عوام کے سامنے مطالب کتب کی تفصیل اور صورت خاصہ پر حکم اس کی تطبیق نہ کریں تو عام لوگ ہرگز کتابوں سے احکام نکال دینے پر قادر نہیں، ہزاروں غلطیاں کریں گے اور کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے یہ اصول مقرر ہے کہ عوام علماء حق کا دامن تھامے اور وہ علماء ماہرین کی تصانیف کا، اور وہ یعنی علماء ماہرین مشائخ فتویٰ کا، اور وہ یعنی علماء ماہرین ائمہ ہدا کا، اور وہ یعنی ائمہ ہدا قرآن و حدیث کا، جس نے اس سلسلے کو کہیں سے توڑ دیا وہ ہدایت سے اندھا ہو گیا، اور جس نے ہادی کا دامن چھوڑا وہ عنقریب کسی گہرے کنویں میں گرا چاہتا ہے۔ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ طریقت کے گامزن کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جب احکام شریعت میں یہ حال ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے، قرآن پاک میں احکام شریعت بھی ہیں، طریقت حقیقت سب کچھ قرآن پاک میں ہے، لیکن سب سے آسان شریعت کے مسائل ہیں۔ شریعت کے مسائل کا جب یہ حال ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر واضح ہے کہ مرشد کامل کے بغیر اس اسرار معرفت قرآن و حدیث سے نکال لینا کس قدر محال ہے۔ یہ راہ سخت باریک اور مرشد کی روشنی کے بغیر سخت تاریک ہے۔ بڑے بڑوں کو شیطان لعین نے اس راہ میں ایسا مارا کہ تحت الثرا تک پہنچا دیا۔ تیری کیا حقیقت کہ بغیر رہبر کامل کے اس میں چلے اور سلامت نکل جانے کا دعویٰ کرے۔ ائمہ کرام ارشاد فرماتے ہیں آدمی کتنا ہی بڑا عالم، کتنا بڑا عامل، کتنا بڑا زاہد ہو، اس پر واجب ہے کہ ولی کامل کو اپنا مرشد بنائے، کہ اس کے بغیر اس کو ہرگز چارہ نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ کسی پیر کامل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سے جو جامع شرائط ہو، اس سے بیعت کس قدر ضروری ہے کہ ائمہ کرام کا یہ قول آپ نے سنا، انسان کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے اس کے لیے کسی رہبر کامل، کسی ولی کامل کو پیر بنانا یہ واجب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں سیدی امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی زیائی مدظ اللہ العالی جیسی ہستی عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ان کی برکت سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے عقائد کا تحفظ ہوا ہے، الحمدللہ عز و جل اعمال کا تحفظ ہوا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ان کا فیضان نظر دنیا بھر میں اس وقت عام ہے الحمدللہ۔ تو یہ حضرات قدسیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی، یہ ہدایت کی طرف روشنی کے مینارے ہیں۔ اگر ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں اس کی بہت سی برکات ملیں گی، بیعت کی بہت سی برکات ملیں گی۔ آئیے یہ سنتے ہیں کہ بیعت کرنے سے مزید کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ 100 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے، ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین کرتے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ میری رات دن کی عبادت جنت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ مزید خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز اولیاء، صدیقین اور مشائخ طریقت کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی اور ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے۔ ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے داخل جنت ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو عمر اسماعیل بن نجید نیشا پوری رحمہم اللہ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ نے 366 سنہ ہجری میں مکہ معظمہ میں وصال فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں توبہ کی، پھر کچھ عرصے اس توبہ پر قائم رہا، گناہوں سے بچتا رہا، مگر ایک دن اچانک پھر دل میں گناہ کا خیال آ گیا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ میں نے مرشد کامل کی صحبت سے ندامت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، شرمندگی کی وجہ سے کہ میں توبہ کے بعد توبہ پر قائم نہیں رہ سکا، پھر گناہ میں ملوث ہو گیا ہوں، تو شرمندگی کی وجہ سے میں مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، ان کی صحبت سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ میں دور سے آپ کو آتا دیکھتا تو شرمندگی کی وجہ سے بھاگ کھڑا ہوتا، چھپ جاتا، راستہ بدل لیتا۔ اتفاق سے ایک دن میرا آمنا سامنا ہوا ان سے، اپنے شیخ کامل سے۔ آپ مجھ سے فرمانے لگے، بیٹا اس وقت تک اپنے دشمن کی صحبت اختیار نہ کرو جب تک تمہارے اندر اس سے بچنے کی طاقت نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ دشمن تیرے عیب دیکھتے ہیں، تیرے عیب تلاش کرتے ہیں، اگر تیرے اندر عیب ہوں گے تو تیری بری حالت دیکھ کر دشمن خوش ہوں گے، اگر تو صاف یعنی باعمل اور متقی ہوگا تو دشمن غمگین ہوں گے، اگر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے گناہ کرنے کو تیرا جی چاہتا ہے تو میرے پاس آ تاکہ تیرا بوجھ میں اٹھا لوں، یعنی نفس و شیطان کے وار سے تیری حفاظت کروں، اور تو دشمن کا مقصد یعنی دشمن چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تجھے بے عمل کر دے، تجھے گناہوں میں ملوث کر دے، شیطان یہ چاہتا ہے اور یہ دشمن کا مقصد ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دشمن کا مقصد پورا نہ ہو تو تو میرے پاس آ، میرے پاس رہ، مجھ سے دور نہ ہو۔ ابو عمر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مرشد کامل کے یہ اصلاحی اور پر اثر جملے سنتے ہی گناہوں سے میرا جی اٹھ گیا، اور الحمدللہ عز و جل مرشد کریم کے اس فرمان کے بعد مجھے توبہ پر استقامت حاصل ہو گئی۔ سید علی حجویری حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو کشف المحجوب میں نقل کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جو آپ نے چند روایات سنی بیعت سے متعلق، اس سے بیعت کا مقصد یہ واضح ہو گیا کہ کسی سے بیعت اس لیے نہیں کی جاتی کہ میری دنیاوی مشکلیں آسان ہو جائیں، میری بیماری دور ہو جائے، میرا کاروبار چل پڑے، کوئی بندش ہے تو وہ ختم ہو جائے، جادو ٹونے سے جان چھوٹ جائے۔ اگرچہ ضمناً بیعت کے یہ فوائد ہیں، بیعت ہونے سے الحمدللہ عز و جل دنیاوی مشکلیں بھی دور ہوتی ہیں، الحمدللہ عز و جل جو یہ امور ہیں دنیا کے امور، ان میں بھی کامیابی ملتی ہے، لیکن یہ بیعت کا مقصد نہیں ہے، یہ ضمنی فوائد ہیں بیعت کے۔ بیعت کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو توبہ پر استقامت حاصل ہو جائے، ایمان پر استقامت حاصل ہو جائے، نیک اعمال پر استقامت حاصل ہو جائے، انسان کا جی عبادت میں لگ جائے، دل عبادت میں لگے۔ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ سیدی عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اہل نظر تو دنیا میں ہی دیکھتے ہیں، لیکن جو نظر والے نہیں ہیں وہ کل بروز حشر دیکھیں گے، نظر میں دیکھیں گے، قبر میں دیکھیں گے، کل بروز حشر دیکھیں گے بیعت کے فوائد۔ تو بیعت
فقط اس لیے نہیں کی جاتی کہ دنیاوی مصائب دور ہوں، دنیاوی پریشانیاں دور ہوں. سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی آپ میزان الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمام ائمہ و اولیاء اور علماء، بے شک سب ائمہ و اولیاء و علماء رحمہم اللہ اپنے پیروکار جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں. کہاں کہاں ان کی شفاعت ملتی ہے، کہاں کہاں ان کا فیضان ملتا ہے، کہاں کہاں ان سے فوائد ملتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب ان کے مرید کی روح نکلتی ہے، ایک. نمبر دو، جب منکر نکیرین ان سے قبر میں سوال کرتے ہیں اس وقت بھی یہ شفاعت کرتے ہیں. جب حشر میں انسان کا نامہ اعمال کھلے گا اس وقت بھی یہ شفاعت کریں گے، اور جب اس سے حساب لیا جائے گا اس وقت بھی یہ شفیع ہوں گے. جب اس کے اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی یہ شفیع ہوں گے. جب وہ پل صراط پر چلے گا اس وقت بھی اس کے ساتھ ہوں گے. ان تمام مراحل میں وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پیر کامل انسان سے غافل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ قبر و آخرت کی ہر مشکل گھڑی، کٹھن گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے مدد فرما کر مرید کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. منقول ہے جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. سیدی امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی زیائی مدد اللہ العلی نے اپنے بیان برے خاتمے کے اسباب اس میں اس کا تحریری رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان اور شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے. بائیں جانے والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آ کر کہتا ہے میرے لال میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا، اپنی گود میں پالا، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا، یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے. بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے. پھر نزا کی تکالیف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں. شرح الصدور میں ہے اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام زمین و آسمان میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب مر جائیں. اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روپ میں شیاطین بہکاتے ہوں گے اس وقت انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہوگا. کیمیائے سعادت میں ہے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرماتے ہیں سکرات کے وقت یعنی موت کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر پہنچتا ہے. یہ سب کہتے ہیں بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے، مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے. ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے کہ یہی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا. یوں ہی اعزاء و اقرباء کی شکل میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں. جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے اس کے قدم اس وقت ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر کرم فرمائے. نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں، اور گناہوں کی نحوست کے سبب مرتے وقت ایمان برباد ہو سکتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرما دیں.
نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، نزا کے عالم میں، موت کے وقت، سکرات کے عالم میں جب دم لبوں پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس وقت جب شیطان ایمان چھیننے کے لیے پورا زور لگائے گا، انشاءاللہ اس وقت پیر کامل مدد کو آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ لمحہ ہوگا جس لمحے میں انسان کو سب سے زیادہ مدد کی حاجت ہوگی، اس لمحے مدد کرنے کے لیے پیر کامل تشریف لائیں گے۔ آپ نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا شاید، کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، جب آپ پر وہ سکرات کا عالم طاری ہوا، موت کا وقت آیا، نزا کے عالم میں تو شیطان آدم کا، اور اس نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اے راضی، تم نے ساری زندگی وہ توحید کا درس دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے شیطان کو ایک دلیل دی، تو شیطان معلم الملکوت رہ چکا ہے، فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اس نے اپنے وہ باطل علم سے اس دلیل کا رد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دلیل دی، اس نے اسے بھی رد کر دیا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، آپ نے 360 دلائل قائم کیے، اس لعین نے سارے رد کر دیے۔ اب آپ اضطراب میں آ گئے، تو آپ کے پیر و مرشد میلوں دور، بہت دور کسی مقام پر وضو فرما رہے تھے، آپ نے وہاں سے اپنے مرید کو اس مشکل میں دیکھا، تو آپ نے وہیں سے ارشاد فرمایا کہ اس لعین سے کہہ دو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کو بلا دلیل ایک مانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرنا ہم سب نے ہے، دنیا سے جانا ہے، بیعت کے فوائد تو بے شمار ہیں، زندگی کا لمحہ لمحہ بیعت کے فوائد ملتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل نظر تو یہی دیکھتے ہیں، لیکن جو نظر والے نہیں ہیں وہ نزا کے عالم میں دیکھیں گے، وہ قبر میں دیکھیں گے، وہ کل بروز حشر دیکھیں گے بیعت کے فوائد۔ شیخ کامل کی نسبت کے فوائد یہ اس وقت دیکھیں گے جب ان کی یہ ظاہری آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن جو صاحبان نظر ہیں، جو اہل نظر ہیں، وہ دنیا میں ہی بیعت کے فوائد دیکھتے ہیں۔ بیعت کے فوائد تو لمحہ لمحہ حاصل ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے فیضان سے کایا پلٹ جاتی ہے، نہ صرف یعنی وہ دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل، وہ دنیا و آخرت میں بگڑی بنتی ہے۔ آپ نے بے شمار ایسے اسلامی بھائی دیکھے ہوں گے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے، سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کی غلامی اختیار کرنے سے پہلے، حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ کی غلامی کا قادری پٹا گلے میں ڈالنے سے پہلے ان کی زندگی کا انداز کچھ اور تھا، وہ کسی اور طرز پر جیتے تھے۔ ایسے بھی ملیں گے جو شاید جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی غلامی، امیر اہل سنت کی ارادت اور قادری نسبت کی برکت سے آج انہیں امامت کا مسلح آتا ہے۔ جو فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے ہوں گے شاید پہلے، آج الحمدللہ عز و جل وہ تہجد گزار ہے۔ یہ تو گناہوں سے توبہ اور اس پر استقامت ایک یعنی ظاہری برکت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا فوائد ملیں گے؟ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیر لاثانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان بشارت نشان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے۔ کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید ارشاد فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کونا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ ہو، اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟
الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں، مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں۔ میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی زائی مدث اللہ العلی، آپ کی ہستی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی بھی شیخ کامل سے مرید نہیں ہیں، یا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں شریک ہیں یا مدنی چینل پر سن رہے ہیں، میرا مدنی مشورہ ہے کہ سارے اسلامی بھائی جو کسی سے مرید نہیں ہیں، زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے جتنا جلدی ممکن ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی زیائی مدث اللہ العلی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ چونکہ وہ خط کے ذریعے بھی بیعت کی جا سکتی ہے، پیغام کے ذریعے بیعت ہو سکتی ہے، سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی تصریح فرمائی ہے، تو آپ خط کے ذریعے بھی مکتوب کے ذریعے بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کہیں اور ہیں اور امیر اہل سنت سے مرید ہونا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ آپشن ہے بیعت ہونے کے لیے، تو وہاں آپ اپنا وہ نام سبمٹ کر دیں تو آج ہی امیر اہل سنت سے مرید ہو جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی، انشاءاللہ نزاع میں بھی ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ قبر میں بھی اور کل بروز حشر بھی انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ رسالہ ہے جنات کا بادشاہ، جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا بیان ہے۔ جنات کا بادشاہ کے آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے قبلہ رو بیٹھنے کے 13 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ آئیے یہ مدنی پھول میں آپ کی طرف پڑھاتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیجئے اور کوشش کیجئے آئندہ ان مدنی پھولوں کے مطابق جب جب موقع ملے تو تعظیم قبلہ کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے دو زانو قبلہ رو ہو کر بیٹھتے رہے۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً قبلہ رو ہو کر بیٹھتے تھے۔ 3 فرامین مصطفیٰ، ایک مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ 2 ہر شے کے لیے شرف یعنی بزرگی ہے اور مجلس یعنی بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ اس میں قبلے کو منہ کیا جائے۔ نمبر 3 ہر شے کے لیے سرداری ہے اور مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو منہ کرنا ہے۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ قبلے کی جانب ہو سکے۔ چنانچہ سیدنا علامہ حافظ سخاوی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹھ فرمایا کرتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا واعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ قرآن پاک نیز درس نظامی کے مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباع سنت اپنی پیٹھ جانب قبلہ رکھیں تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ قبلہ شریف کی طرف رہ سکے، اور طلبہ کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت، حکمت اور نیت بھی بتائیں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ جب پڑھا چکیں تو اب قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش فرمائیں۔ دینی طلبہ اسی صورت میں قبلہ رو بیٹھیں کہ استاد کی طرف رخ بھی رہے، ورنہ علم کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔
خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹھ کرنا سنت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو، بالخصوص تلاوت، دینی مطالعہ، فتاوی نویسی، تصنیف و تالیف، دعا و اذکار، درود و سلام وغیرہ کے مواقع پر، اور بالعموم جب بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ساتھ قوسین میں یہ بھی ارشاد فرمایا، قوسین میں یہ بھی لکھا ہے کہ قبلہ کی دائیں یا بائیں جانب 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا۔ دائیں بائیں دونوں طرف اگر 45 کے زاویے کے اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا۔ ممکن ہو تو میز کرسی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ جب بھی بیٹھے آپ کا منہ جانب قبلہ رہے۔ اگر اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو اجر نہیں ملے گا، لہذا اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ مثلا یہ نیتیں: ثواب آخرت، ادائے سنت اور تعظیم کعبہ شریف کی نیت سے قبلہ رو بیٹھتا ہوں۔ دینی کتب اور اسلامی اسباق پڑھتے وقت یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ قبلہ رو بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ پاک و ہند نیز نیپال، بنگال اور سری لنکا وغیرہ میں جب کعبے کی طرف رخ کیا جائے تو ضمناً مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے، لہذا یہ نیت بھی بڑھا دیجئے کہ تعظیماً مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ بیٹھنے کا حسین کرینہ ہے، رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے، روبرو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا جو درود پاک پڑھیں گے، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو ابھی ہم انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے، جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم جو درود پاک پڑھیں گے، شیخ احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ شخص درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. اللہ جزاکم اللہ خیرا. درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ذکر اللہ عز و جل کیجیے. اگر کسی کی آواز آگے پیچھے ہو جائے تو رک جائے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کی آواز میں آواز ملا کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام اسلامی بھائی گمت خضرہ کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وفضله وكماله وصحبه وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنی نگاہوں کو بند کر لیجئے، گردنوں کو خم کر لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، تمام تر دنیاوی خیالات کو ذہن سے نکال کر اپنے پروردگار، اپنے پالنہار، اپنے کردگار، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق عز و جل کے حضور حاضر ہو جائیے۔ ذہن و قلب کی یکسوئی کے ساتھ اس پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کیجیے جو ہمارے ذہن کے خیالات اور قلب کی کیفیات سے آگاہ ہے۔ ہمارے کسی قول، کسی فعل، کسی سوچ، کسی خیال، دل پہ گزرنے والے کسی خطرے سے وہ پروردگار آگاہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سب جانتا ہے۔ اس پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کیجئے۔ جب ہم کچھ نہ تھے، اس نے ایک ناپاک قطرے سے ہمیں کچھ بنا دیا، انسان ہونے کا شرف بخشا، مسلمان ہونے کی نعمت دی، اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کا دامن کرم دے دیا، ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا، بلوغت کی نعمت سے نوازا، آنکھوں کی بصارت دی، کانوں کی سماعت دی، زبان سے بولنے کی طاقت دی، ہاتھوں کو ہلانے کی نعمت دی، پاؤں سے چلنے کی قوت دی، ذہن سے سوچنے کی صلاحیت دی، معدے کو ہاضمے کی طاقت دی۔ وہ پروردگار جو ہمارے ہر حال سے آگاہ ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کر دیجیے، اور پھر اپنے دن بھر کے تمام تر معاملات و معمولات پر ایک نگاہ کیجیے، اس پروردگار کی اطاعت، اس کی فرما برداری کے معاملے میں ہم کتنے کمزور واقع ہوئے۔ شب صبح ہے سونا ہمیں، دن رات لہو میں کھونا ہمیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ آئیے اس پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے مولا، اے کریم، اے رحیم، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے پروردگار، کثرت سے گناہ کرنے کے باوجود ہمارے چہروں کو نہ تبدیل کرنے والے پروردگار، اے ہمیں رزق دینے والے، اے ہمیں عزت دینے والے، اے ہمیں اسٹیٹس دینے والے، معاشرے میں مقام دینے والے پروردگار، تیرے گناہگار بندے ہم حاضر، نیکیوں کا کوئی توشہ ہمارے پاس نہیں، فقط دامن عصیاں سے بھرا ہے، اس پر شرمندگی بھی نہیں، مگر اے کریم پروردگار دعوت اسلامی کے اس سنت کو بھرے اجتماع میں حاضر ہو کر تیرے نیک اور پاک بندوں کی صحبت کی برکت سے نیکی کی طرف مائل ہونے کا دل چاہتا ہے، نیک بننے کی طرف رجحان بڑھتا ہے، نیک صحبت کی برکت سے تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پھر پروردگار زمانے کے تیرے ولی شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے توبہ کی توفیق مل رہی ہے، غوث الورا کا دامن مل گیا ہے، یہ مقدس مدنی باہر
ماحول ہے، یہ ہزاروں کا مجمع ہے. مدنی چینل پر نہ جانے کون کون کہاں کہاں کس طرح سے حاضر ہوگا. اے پروردگار، اے پالنہار، ہم گناہگار سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ، ہم نے جو آج توبہ کی ہے اس پر ہمیں استقامت عطا کر دے. ہمیں توبۃ النصوح کی سعادت عطا کر دے. ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اپنی رضا کی نعمت دے دے میرے پروردگار. غوث الورا کا صدقہ اپنی رضا کی نعمت دے دے. غوث پاک کی تقوی کا صدقہ، غوث پاک کی پرہیزگاری کا صدقہ، غوث پاک کی ولایت کا صدقہ، غوث پاک کی کرم نوازی کا صدقہ، غوث پاک کو جو دستگیری کی نعمت تو نے عطا کی ہے اس دستگیری کی نعمت کا صدقہ، ولایت کی اعلیٰ مقام و مرتبے کا صدقہ. یا اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر کرم فرما دے، ہمارے حال پر فضل فرما دے، عاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے. اپنی رضا کی بھیک دے، اپنی رضا کی بھیک دے، اپنی رضا کی بھیک دے. اے اللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا واسطہ، آپ کے تقوی کا واسطہ، آپ کی پرہیزگاری کا واسطہ، آپ کی عاجزی کا واسطہ، آپ کی سادگی کا واسطہ، آپ کی نورانیت کا واسطہ، آپ کی روحانیت کا واسطہ، غوث الورا سے آپ کی مقدس نسبت کا واسطہ ہمارے حال پر رحم کر. ہمیں مغفرت کی بھیک دے دے میرے مولا، مغفرت کی بھیک دے دے میرے مولا، مغفرت کی بھیک دے دے میرے مولا. زندگی بھر دعوت اسلامی کے اس مقدس مدنی ماحول سے وابستہ رہنے، سنتیں سیکھنے، سنتیں اپنانے اور کل عالم میں عام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے. اے اللہ، غوث الورا کے فیضان سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو زندگی گزارنے کا عظیم سلیبس عطا فرمایا ہے، نصاب عطا فرمایا ہے، مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں. اے اللہ، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے. مدنی قافلوں کا سفر ہمارا مقدر فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر عطا کر دے. جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ دے دے، جو قرضدار ہے انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، جو تندرست ہیں انہیں فراخی دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار دے دے. صاحب روزگار اسلامی بھائیوں کے رزق میں خیر و برکت کا نزول دے دے. جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر دے. جہاں پر جس مقام پر مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مدینہ شریف کی حاضری ہمارا مقدر کر دے. چل مدینہ کی نعمت عطا کر دے، مکہ المکرمہ کی حاضری نصیب کر دے، بیر زمزم کا پانی پینے کی سعادت دے دے. اے اللہ، صفا و مروہ کے درمیان کے چکر لگانے کی توفیق دے دے. بغداد معلیٰ کی حاضری عطا کر دے، کربلا معلیٰ کی حاضری عطا کر دے، نجف اشرف کی حاضری عطا کر دے. اے اللہ، اے اللہ، اجمیر شریف کی حاضری عطا کر دے، بریلی شریف کی حاضری عطا کر دے. اور مقدر والے وہ اسلامی بھائی جو اپنے اپنے ممالک سے مرشدی کے وطن میں آستانہ امیر اہل سنت پر حاضر ہے، اے اللہ ہمیں ان مبارک ساعتوں کی قدر عطا فرما دے. ان مبارک ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ فیضان مرشدی کو حاصل کرنے کا جذبہ عطا کر دے. جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ پائے اور ہمارے حق میں اچھا ہے وہ بھی عطا کر دے. ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. آپ کے قدموں سے لگ کر موت کی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں سے لگ کر موت کی یا مصطفیٰ. آرزو کب آئے گی پر بے کسو مجبور کی. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعا چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔